الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون عن تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا. وقال تعالى وحل الله البيع وحرم الربا. آمنت بالله وصدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، میرے واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دین اسلام اللہ رب العزت کے نزدیک پسندیدہ اور مکمل دین ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ رب العزت کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اور یہ مکمل دین ہے جس کا میرے رب نے اعلان فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا. ویسے تو دین اسلام ایک دین ہے جو آدمی کو اللہ کی عظمتیں، اس کی ربوبیت، اس کی توحید، انبیاء علیہ السلام کی رسالت، دنیا کی بے ثباتی، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی سمجھاتا ہے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں کیسے کامیاب ہو جائے. لیکن چونکہ دین اسلام مکمل دین ہے، توحید اور رسالت، آخرت اور قیامت کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ دین اسلام زندگی کے دوسرے شعبوں میں بھی اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور نہ صرف رہنمائی کرتا ہے بلکہ یوں چلاتا ہے جیسے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑ کر چلایا جاتا ہے. معاشرت ہو، معاملات ہوں، خوشی یا غم ہو، کمائی یا خرچ ہو،
تجارت ہو، تمام معاملات میں دین اسلام اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ان معاملات میں جہاں معاشرت ہے، رہن سہن ہے، گھریلو اور ازدواجی زندگی ہے، والدین اور اولاد کے حقوق ہیں، شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، پڑوسی اور پڑوسی کے حقوق ہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق ہے، جہاں دین اسلام ان معاملات کی اور معاشرت کی رہنمائی کرتا ہے، وہاں دین اسلام حلال روزی، تجارت، انسانی جسمانی ضروریات کو کیسے پورا کرنا ہے، اس حوالے سے بھی دین اسلام میں مکمل رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ دنیا میں اس حوالے سے یعنی تجارت، کمائی اور خرچ، شخصی ملکیت کے حوالے سے دنیا میں مختلف نظام چل رہے ہیں۔ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس میں سرمایہ شخصی ملکیت ہوتی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر وہ سرمایہ چند ہاتھوں میں مرتکز ہو جاتا ہے اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جس میں معاشی توازن نہیں ہوتا بلکہ معاشی عدم توازن ہوتا ہے، اسی طریقے سے اس کے برعکس سرمایہ دارانہ نظام کے مقابلے میں اشتراکی نظام ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، جس میں شخصی ملکیت کا کوئی تصور نہیں۔ آدمی کی ذاتی استعمال کی چیزیں وہ تو اس کی ملکیت ہوتی ہیں، لیکن ملکی جو معاملات ہوتے ہیں، ریاستی جو ملکیت کی چیزیں ہوتی ہیں، زمین ہے، مکان ہے، دیگر اس طرح کی چیزیں، وہ ساری کی ساری ریاست کی ملکیت ہوتی ہیں، فرد کی ملکیت نہیں ہوتی۔ گویا اشتراکی نظام میں انسانوں کی حیثیت کولوں کے بیل کی طرح ہوتی ہے، سارا دن کام کرو، شام تک ٹوکن ان کو دے دیا جاتا ہے، اتنا کھانا لے لو، اتنی ضرورت کی چیزیں لے لو اور بس کر دو، اور صبح پھر کام کرا۔ گویا ان کو کولوں کے بیل کی طرح جکڑ کر ان سے کام لیا جاتا ہے۔ گویا یہ نظام بھی ایسا ہے، اشتراکی نظام جو فطرت کے خلاف ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام بھی انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا۔ دین اسلام نے اپنا ایک معاشی نظام دیا ہے جس میں سرمایہ دارانہ نظام کی خرابیاں بھی نہیں ہیں، اشتراکی نظام کی خرابیاں بھی نہیں ہیں۔ دین اسلام شخصی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، کسی کو کم صلاحیت دی ہے، کسی کو زیادہ صلاحیت دی ہے۔ اب گھوڑا اور گدھا برابر کر دیا جائے، سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے، یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ ہاں یہ ہے کہ وسائل اور میدان سب کو برابر فراہم کیا جائے، اس میدان میں دوڑ میں کوئی آگے نکل جائے تو اس کی ہمت ہے، اگر پیچھے رہ جائے تو اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن دین اسلام شخصی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے۔ کسی کو اللہ نے زیادہ صلاحیت دی ہے اور وہ زیادہ کما سکتا ہے تو دین اسلام اس کی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ کچھ پابندیاں بھی لگائی ہیں۔ یہ نہیں کہ آدمی کماتا جائے جیسے چاہے کماتا جائے، نہیں، دین اسلام نے اس حوالے سے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، اور وہ پابندیاں ایسی ہیں جو سرمایہ دارانہ نظام میں نہیں ہیں، لیکن دین اسلام نے اس شخصی ملکیت کو تسلیم کرنے کے ساتھ، شخصی ملکیت کو دین اسلام تسلیم کرتا ہے، تب ایک آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے اور وہ حج کرتا ہے، پھر وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، صدقہ فطر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے دیگر معاملات جتنے ہیں وہ آدمی کے مالدار ہونے کی وجہ سے، صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے۔ لیکن میں نے عرض کیا
کہ دین اسلام نے اس حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، معاشی توازن کے حوالے سے اپنے ماننے والوں کی پوری رہنمائی کی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہیں، اور آپ نے فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات دیے ہیں۔ جامع کلمات کا مطلب یہ ہے الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں اور معنی، اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، من صمت نجا، تین لفظ ہیں، من صمت نجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی۔ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے، بہت سارے معاملات میں زبان کا غلط استعمال جو ہوتا ہے وہ آدمی کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، اور معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے۔ زبان چلتی ہے غلط، پھر ہاتھ چلتا ہے، پھر قتل و غارت تک نوبت آتی ہے، پھر خاندان بکھر جاتے ہیں، پھر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا من صمت نجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے کلمات ہیں، جتنے کلمات ہیں، آپ غور فرمائیں، میرے آقا نے فرمایا دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کی اہمیت آپ نے سمجھائی دو لفظوں میں، اب دعا مخ العبادہ، کہ دعا ساری عبادت کا مغز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو شوہر کا حق سمجھایا، شوہر کو بیوی کا حق سمجھایا، اور یہ پیغمبر کا کام ہے کہ کتنے جامع الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو بیوی کا حق سمجھایا۔ فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ، تم میں سے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا سلوک کرے۔ تم میں سب سے بہترین آدمی ہے جو اپنے ایک جملے میں شوہر کو بیوی کا حق سمجھایا، اور بیوی کو شوہر کا حق سمجھاتے ہی آپ نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، فرمایا میری شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہلیت سے شوہر کا حق سمجھایا، لیکن نہایت مختصر الفاظ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت بجوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے کہ جن میں لفظ تھوڑے ہوتے ہیں اور معنی زیادہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ بات کرتے ہیں، اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں، دوسرے کا بھی وقت ضائع، بات بیچ میں کام کی کوئی ایپ ہوتی ہے، لیکن اتنی لمبی چوڑی طویل اور فضول باتیں کہ 15 منٹ کی گفتگو کے بعد کام کی بات بیچ میں ایک نکل گئی۔ فرمایا یہ شریعت کو بھی پسند۔ اور بعض حضرات دعا میں، حالانکہ دعا تو اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، لیکن دعا بھی یوں کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو بریفنگ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں حالات نہ ہو اور گویا وہ اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں، حالانکہ دعا تو تڑپ کر اللہ سے بندے کا مانگنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ایک شخص کئی مسائل درپیش تھے، اس نے اللہ سے دعا کی، اس کی والدہ بیمار تھی، بوڑھی تھی، یہ شخص غریب تھا، بے اولاد تھا، اس نے اللہ سے ایک جملے میں دعا کی اللہ میری ماں کو اتنی زندگی دے دے، اپنے پوتوں کو سونے کے پیالوں میں دودھ پیتا ہوا دیکھ لے، میری ماں کو اتنی مہلت اور زندگی دے دے کہ اپنے پوتوں کو سونے کے پیالوں میں دودھ پیتا ہوا۔ اب وہ پوتے تب ہوں گے جب اس کی اولاد ہوگی، دیکھے گی تب جب اس کی آنکھوں میں نظر ہوگی، دیکھے گی تب جب اس کی زندگی ہوگی، سونے کے پیالے تب ہوں گے جب مال ہوگا۔ تو اس نے ایک جملے میں سارے اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا افصح العرب، میں سارے عرب میں فصیح ترین ہوں۔ ویسے بھی عرب سارے لوگوں میں فصیح ہوتے ہیں، اپنی بات کو بڑی خوبصورتی اور وضاحت سے پیش کر سکتے ہیں۔ عرب کا معنی ہی ہے، لفظ عرب کا معنی ہی ہے فصیح، اس لیے عرب اپنے علاوہ ساری دنیا کو کیا کہتے ہیں؟ عجم۔
عجم کا معنی ہوتا ہے گونگا، اس لیے جانوروں کو اجما کہا جاتا ہے، بے زبان، گونگے۔ پھر عرب میں قریش کا معنی بھی فصیح اللسان ہے۔ پھر قریش میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کی شاخ بنو ہاشم، اور بنو ہاشم میں پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے فرمایا افصح العرب، میں سارے عرب میں سب سے فصیح ترین ہوں۔ تو آپ غور فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں، جو بات میں عرض کر رہا ہوں جو موضوع ہے، ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کا پورا اصول بیان کیا، اور وہ کیا ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخار ولا ندیم من استشار وما عاد من اقتصد۔ تین باتیں آپ نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خاب من استخار، جو کسی معاملے میں استخارہ کر لے وہ نامراد نہیں ہوتا، جو کسی معاملے میں استخارہ کر لے وہ نامراد نہیں ہوتا، ولا ندم من استشارہ، اور جو کسی معاملے میں مشورہ کر لے اسے ندامت نہیں اٹھانی پڑتی، وما عال من اقتصد، اور جو میانہ روی اختیار کرے خرچ میں وہ مفلس نہیں ہوتا۔ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی اہم معاملے میں استخارہ کر لے۔ استخارہ کیسے کہتے ہیں؟ استخارہ کا معنی ہے خیر طلب کرنا، بھلائی طلب کرنا، کس سے؟ اللہ سے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اہم معاملات جس میں آدمی فیصلہ نہ کر سکے کہ یہ کام کیسے کروں، استخارہ جو ہوتا ہے وہ ناجائز کام بھی نہیں ہوتا، ایک کام ہے اس کے دو پہلو ہیں، دونوں جائز ہیں۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تجارت کرنی ہے، تجارت جائز ہے، کپڑے کی تجارت کروں یا لوہے کی تجارت کروں، زراعت کروں یا کپڑے کی تجارت کروں، کسی جگہ رشتہ کرنا ہے یہاں سے کروں یا وہاں سے کروں، دو جگہوں کی ملازمت ہے، اس محکمے میں کروں یا اس محکمے میں کروں، ہے دونوں جائز، لیکن ان دونوں پہلوؤں میں اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے لیے کون سا بہتر ہوگا، کون سا رشتہ بہتر ہوگا، کون سی ملازمت بہتر ہوگی، کہاں گھر بنانا بہتر ہوگا۔ تو حضرات صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ یوں سکھاتے تھے جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت سکھائی جاتی، اتنی اہمیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ، آپ نے نماز یہ 2 رکعت نماز استخارے کی نیت سے پڑھو، اس کے بعد پھر استخارے کی دعا میں تعلیم دی کہ یہ دعا پڑھو اور پھر اس کے بعد سو جاؤ۔ خواب کا آنا ضروری نہیں ہے، بعض اوقات خواب آ جاتا ہے، بعض اوقات نہیں آتا، لیکن 3 دن کرو، 5 دن کرو، اور جس طرف تمہارے دل کا میلان ہو جائے۔ استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنا ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں آپ کے علم سے خیر طلب کرتا ہوں، آپ کی قدرت سے میں اختیار طلب کرتا ہوں۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبۃ امری، اے اللہ اگر یہ معاملہ میری معیشت کے اعتبار سے، میری آخرت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بہتر ہے تو یہ میرے لیے مقدر کر دے اور آسان کر دے، اور اگر یہ میرے لیے انجام کے اعتبار سے اور میری معیشت کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے پھیر دے، مجھے اس سے ہٹا دے، اس کام کو مجھ سے پھیر دے، مجھے اس سے پھیر دے، یہ اللہ سے خیر طلب کر لے۔ اگر عربی میں دعا نہ ہے اپنی زبان بھی کر لے۔ فرمایا استخارہ کرنے کے بعد دل کا میلان جس طرف ہو جائے پھر وہ کام کر لو، اگر یہ خواب نہ بھی آئے اللہ اسی میں خیر مقدر کر دے، یہ گویا اللہ سے خیر طلب کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد گرامی میں کیا فرمایا؟ فرمایا ما خاب من استخار، جس نے استخارہ کر لیا اس کو نامراد نہیں، ولا ندیم من استشار، اور جس نے کسی معاملے میں مشورہ کر لیا اس کو ندامت نہیں اٹھانی پڑتی۔ مشورہ حضرات صحابہ کرام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ جن معاملات میں وحی نازل نہ ہو وشاورہم فی الامر، میرے محبوب اپنے صحابہ سے آپ مشورہ کر لیے، جہاں وحی اتر جائے تو پھر وہاں تو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وحی اٹل فیصلہ، لیکن جن معاملوں وحی نازل نہ ہو ان معاملات میں آپ مشورہ کر لیا۔ اور حضرات صحابہ کرام سے
اللہ علیہ وسلم باوجود اپنی عظمتوں کے صحابہ سے مشورہ لیا. غزوہ احد کا موقع آیا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جنگی حکمت عملی کیا ہے. نوجوان صحابہ کی رائے بلکہ اصرار تھا کہ باہر نکل کر, مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا. بزرگ صحابہ کی رائے یہ تھی مدینہ میں رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے, اور نوجوانوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا کہ باہر نکل کر مقابلہ کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کیا جائے, لیکن ان کا بہت اصرار تھا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے. اندر سے آپ جنگی لباس پہننے کے لیے اندر تشریف لے گئے. آپ کے حجرہ مبارکہ پہ جانے کے بعد نوجوان صحابہ کو بھی خیال آیا کہ ہمیں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہن کر باہر تشریف لائے تو نوجوان صحابہ نے عرض کی حضور جیسے آپ فیصلہ فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب باہر نکل کر ہی مقابلہ کرنا ہوگا. نبی جب جنگی لباس پہن لیتا ہے تو جب تک جنگ نہ ہو پھر وہ اتارتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے معاملے ہیں, حضرت صدیق اکبر, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گھنٹوں مشورہ کرتے تھے, اور صحابہ کی صفت بھی بیان فرمائی وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کہ ان کے آپس میں معاملات مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ, جو کسی معاملے میں مشورہ کر لے اس کو ندامت نہیں اٹھانا پڑتی. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس لائن کا آپ کام کر رہے ہیں اس لائن کے جو ماہر لوگ ہیں, آپ نے اگر تجارت کرنی ہے تو تجارت کے ماہرین سے مشورہ کریں, آپ نے زراعت کرنی ہے تو زراعت کے ماہرین سے مشورہ کریں, آپ نے کوئی علمی کام کرنا ہے تو اس لائن کے جو علماء ہیں آپ ان سے مشورہ کریں, آپ نے علاج کروانا ہے تو جو طب کے ماہرین ہیں آپ ان سے مشورہ کریں. جس لائن کا آپ نے کام کرنا ہے اس لائن کے جو ماہر ہیں اس لائن کے علماء وہی ہیں. کوئی دینی معاملہ ہے تو آپ دینی معاملے میں علماء سے, مفتی حضرات سے مشورہ کریں جو اس لائن کے ماہر ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی مشورہ کر لے تو پھر اس کو ندامت نہیں اٹھائے. تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس وقت جو موضوع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آل من اقتصد, ما آل من اقتصد, 4 لفظ فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کی, خرچ میں میانہ روی اختیار کی, توازن پیدا کیا اپنی آمدنی اور خرچ میں, تو فرمایا اس کو مفلسی نہیں دیکھنا پڑتی, تنگی نہیں دیکھنا پڑتی, وہ مفلس نہیں ہوتا, تنگ نہیں ہوتا. آپ نے معیشت کے اصول بتا دیا کہ اپنا خرچ اور اپنی آمدنی میں توازن پیدا کرو, میانہ روی اختیار کرو, درمیانی چال چلو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها, بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی کے ساتھ کیے جائیں. اب اس اصول پر ایک گھر کی معیشت, ایک اس اصول پر ایک ملک کی معیشت اس کا دار و مدار ہے. ایک آدمی کی جتنی آمدنی ہے اپنے وسائل کے مطابق, کہتے ہیں چادر دے کر پاؤں پھیلاؤ, اپنے وسائل کے مطابق وہ اپنے خرچ کا انتظام کرتا ہے. جتنی اس کے وسائل ہیں, جتنی اس کی آمدنی ہے, اس کے مطابق آمدنی اور خرچ میں توازن پیدا کرتا ہے تو اس کو کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرتا. یہی بات ملک کی. آج ہم معاشی طور پر کنگال ہو چکے ہیں اور ہماری معیشت ذبوں, حالی اور تباہی کا شکار ہے. اس میں اور بھی بہت سارے اسباب ہیں. اس میں ہماری کرپشن, اس میں ہماری بددیانتی, اس میں ہماری اقربا پروری, اس میں ہماری نااہلیاں, اس میں ہماری کنبہ پروری, اس میں ہماری سیاسی وابستگیاں, پتہ نہیں کتنے عوامل جس نے اس ملک کو کنگال کر دیا ہے. لیکن ایک بڑا عنصر اور بڑا فیکٹر بددیانتی کے بعد, یعنی آپ کے ملک کے چیف جسٹس کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن, بددیانتی ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک
ہاں ہم لوگ تو حکومت کو بدنام کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ایک مزدور سے لے کر آپ گھر میں ایک مزدور لگاتے ہیں کھدائی کرنے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، آپ سامنے ہوتے ہیں تو کام کرتے ہیں، آپ ہٹ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، یہ کرپشن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہاں آپ سامنے ہوتے ہیں تو کام کرتا ہے، سامنے نہیں ہوتے تو ہاتھ پہ ہاتھ مارتا رہتا ہے، کام نہیں کرتا۔ ایک چپراسی دیکھیں، ایک کلرک دیکھیں، ایک مزدور سے لے کر، ایک چپراسی سے لے کر، ایک سبزی بیچنے والے سے لے کر، ایک گوشت بیچنے والے سے لے کر، وہ گوشت بیچنے والا اس میں پانی ڈال کر، پانی بھر کر اور اس کو وزنی بناتا ہے، سبزی بیچنے والا دھوکہ دیتا ہے، گوشت بیچنے والا دھوکہ دیتا ہے، پیٹرول بیچنے والا دھوکہ دیتا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک، ہاں حکمرانوں تک۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ، معیشت کا سب سے بڑا مسئلہ وہ کرپشن، ورنہ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں عطا کی؟ اس ملک میں دیکھیں ہر قسم کے موسم، اس ملک میں گرمی ہے، سردی ہے، بہار ہے، خزاں ہے، ہر قسم کے علاقے ہیں، میدان ہیں، پہاڑ ہیں، ریگستان ہیں، جنگلات ہیں، معدنیات ہیں، دریا ہیں، چشمے ہیں، ہر قسم کی نعمتیں اس ملک میں اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں۔ پوری دنیا میں آپ جتنا چلے جائیں، کئی ملکوں میں میرا جانا ہوا، آپ جتنی دور تک جاتے چلے جائیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان جنت ہے۔ جتنے دور تک چلے جائیں دنیا کے ملکوں میں آپ جائیں، آپ کو ڈبوں کے اندر بند، ہاں اور پیکٹوں کے اندر بند سبزیاں ملیں گی۔ یہاں آپ جا کر خود سبزی توڑ سکتے ہیں، تازہ سبزیاں آپ کو ملتی ہیں، تازہ پھل ملتے ہیں، اور دنیا تصور نہیں کر سکتی کہ آپ کو اللہ نے کتنی نعمتیں دے رکھی۔ ہمارے مولوی صاحب کہنے لگے کہ میں لیبیا گیا، صبح 8-9 بجے مجھے ایک عرب ملا، کہنے لگا آج عصر کے بعد میں آپ کو ایسی چیز کھلاؤں گا جو آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوئی۔ وہ سمجھتے ہیں پاکستانی بیچارے یہاں مزدوری کے لیے آتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کچھ کھانے کو بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ ہمارے مولوی صاحب اردن کے بارڈر پر، وہاں سعودی عرب میں اردن کے بارڈر پر امام ہے راولہ کوٹ کی، کہنے لگے میں نے اپنے کفیل کو اپنے گھر کی تصویر دکھائی، وہ دیکھ کر کہنا کہ آپ کا گھر ہے؟ میں نے کہا واقعتاً آپ کا اپنا گھر ہے؟ آپ کا ہی گھر ہے؟ کہ میرے گھر ہے۔ کہنے لگا یہ تو جنت ہے، اس کو چھوڑ کر آپ یہاں کیوں آئے؟ میں نے کہا وہ الگ کہانی ہے کہ کیوں آیا ہوں، لیکن گھر میرے یہی ہے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کو کچھ کھانے کو بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا بیچاریوں۔ تو وہ کہنے لگا آج عصر کے بعد میں آپ کو ایسی چیز کھلاؤں گا جو آپ نے کبھی نہیں کھائی ہوگی۔ میں سارا دن انتظار کرتا رہا پتہ نہیں کیا کھلائے گا۔ عصر کے بعد دیکھا تو 2-3 کچے کچے امرود لے کر آ گیا۔ تو میں نے کہا اے ساڑھے پاس کھوتے بھی نہیں کھا لیتے، ڈھونڈ لے گئے۔ کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ ہاں لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس ملک کو برباد کر رکھا ہے۔ قدرت نے تو وسائل دینے میں کوئی کمی نہیں کی، اور میں نے کہا آج معاشی عدم توازن جس نے ہمیں پوری دنیا میں بھکاری بنا دیا ہے، اور ہم پوری دنیا کے اندر بھیک مانگنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ کیا ہمارے حکمران، کیا ہمارے مقتدر طبقے، اور اب تو بھیک دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، دوست تنگ آ گئے۔ ہاں مانگنے والوں سے ظاہر ہے آپ کا ایک اللہ کی ذات ہے جو مانگنے پر خوش ہوتی ہے، جتنے مانگنے والے زیادہ ہو جائیں وہ خوش ہوتا ہے۔ باقی تو آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، چچا کیوں نہ ہو، ماموں کیوں نہ ہو، آپ 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ مانگیں گے پھر وہ آپ کا نمبر بھی نہیں اٹینڈ کرے گا، ہاں آپ کا نمبر بھی بلیک لسٹ کر دے گا، اور پھر آپ کو دیکھ کر راستہ بھی بدل دے گا۔ آج پوری دنیا کے اندر ہمارا تعارف بھکاری کے طور پر ہے، بھیک مانگنے والے کے طور پر ہے، اور پھر وہ بھیک مانگ کر، میں عرض کر رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا معاشی توازن اور معاشی پریشانیوں سے بچنے کا، 1 2 3 لفظ ہیں، لیکن ساری معیشت کی بہتری کا راز اسی میں ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ جو آدمی خرچ میں میانہ روی اختیار کرے وہ کبھی مفلس نہیں۔ اب اس اصول پر ملکی معیشت کو چلائیں کہ آپ کے وسائل کتنے ہیں، آپ کی امپورٹ کتنی ہے، ایکسپورٹ کتنی ہے، آپ کے وسائل کتنے ہیں، اس حوالے سے آپ اپنے ملک کا بجٹ بنائیں۔ اپنے یہاں تو ایک وزیر نکلتا ہے 50 گاڑیاں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، ایک معمولی صاحب اس کا پروٹوکول دیکھیں، صدر اور وزیر اعظم کا دیکھیں، گورنر ہاؤس دیکھیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس دیکھیں، پورے شہر
اس کی بڈی بیٹھی ہوئی ہے اور اتنا بڑا گورنر ہاؤس اس کے لیے اور اتنا پروٹوکول اور اتنی گاڑیاں. آج ہم نے اس ملک کے وسائل کو شیر مادر سمجھ کر اور ہم نے ان کو ہڑپ کرنا شروع کیا اور ملکوں سے قرض لے کر اور ان ساری دنیا سے بھیک مانگ کر اور پھر اس کے بعد ہم عیاشیاں کرتے ہیں. مانگنے والوں کا یہ انداز ہوتا ہے رہن سہن کا. طرز زندگی دیکھیں, پروٹوکول دیکھیں, رہن دیکھیں, رہن سہن دیکھیں ادھر سے. اور اب تو ہمیں ایسا چسکا پڑ گیا ہے نا بھیک مانگنے کا, اور جہاں سے قرضہ مل جاتا ہے پھر ہم خوش ہوتے ہیں. دورہ بڑا کامیاب رہا, دورہ بڑا کامیاب رہا, ہاں قرضہ مل گیا, دورہ بڑا کامیاب رہا. انہوں نے کہہ دیا بھی قرضہ تھوڑا سا بعد میں دے دیں. اور پھر ظاہر ہے کہ مانگنے والوں کی عزت کہاں سے ہوگی؟ مانگنے والوں کی عزت نہیں ہوتی. میں لندن گیا, وہاں جو وزیر اعظم 10 ڈاؤن اسٹریٹ جو ہے 2 فلیٹوں کے اندر رہتے ہیں. برطانیہ ایسا ملک ہے جو اپنی سیاست سے پوری دنیا کو نچاتا ہے, ساری دنیا کی سازشیں وہاں ہوتی ہیں. پھر ان کی معیشت اور آپ کرنسی دیکھیں اور وزیر اعظم کا گھر دیکھیں, 2 فلیٹ جڑے ہوئے ہیں جس میں وزیر اعظم رہتے ہیں. اور آپ کو وزیر اعظم دیکھیں, آپ کا صدر دیکھیں, کوئی کام نہیں ہے, بیٹھا ہوا مکھیاں مار رہا ہے, ہاں لیکن اس کا ریفریجریٹر ہاؤس دیکھیں, گورنر کو دیکھیں. میں آپ کر رہا ہوں اس 2 چیزوں نے, کرپشن اور اس معاشی عدم توازن نے, معاشی عدم توازن, کرپشن. اسلام آباد ایک ہمارے دوست ہیں جو اداروں کا آڈٹ کرتے ہیں, کہنے لگے اسلام آباد میں تقریباً 300-350 ادارے ہیں جن کا میں آڈٹ کر رہا ہوں. کہا میں کرپشن کی ہلکی سی مثال آپ کو بتاؤں. ایک ادارے کا میں نے آڈٹ کیا, انہوں نے 2 گاڑیاں خریدی 12 کروڑ روپے کی, بہت پرانی بات ہے, 2 گاڑیاں خریدی 12 کروڑ روپے کی, اور روزانہ ان میں کئی ہزار کا پیٹرول سامان. پھر خریدنے کے 6 مہینے کے بعد انہوں نے 12 لاکھ کے ٹائر تبدیل کیے ان گاڑیوں کے, اور عملاً وہ گاڑیاں موجود ہی نہیں, گاڑیوں کا نام و نشان ہی نہیں ہے. میں نے کہا کوئی اس کا سکریپ بھی مجھے دکھا دو, اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ان میں کوئی ٹوٹی پھوٹی مجھے دکھا دو, ہے کہاں؟ گاڑیاں سرے سے ہیں ہی کوئی نہیں, کاغذوں میں ان کے ٹائر تبدیل ہو رہے ہیں اور ان میں روزانہ پیٹرول ڈالا جا رہا ہے جبکہ گاڑیاں موجود ہیں. کہ یہ ایک ادارے کی کرپشن کی ہلکی سی مثال میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر 350 اداروں میں کیا ہوگا, پھر پورے ملک کے صوبائی اداروں کے اندر کیا ہوگا. آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کرپشن کا ہے, بددیانتی کا ہے, خیانت کا ہے, اور پھر اس کے ساتھ عدم توازن کہ بھیک مانگ کر ہم نے اپنے بجٹ کو درست نہیں کیا کہ ہم اپنے وسائل کے مطابق اپنا طرز زندگی اور معیار زندگی بنائیں. طرز زندگی ہمارا ایسا ہے جیسے دنیا کا سب سے امیر ملک یہی ہو, اور دوسری طرف کشکول دیکھیں, ایک آتے ہیں کہتے ہیں ہاں ہم کشکول توڑ دیں گے, اور قوم سمجھتی ہے کہ بس اب خوشحالی آ گئی ہے, اب دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ گئی ہیں. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کشکول چھوٹا پڑ گیا, اب اسے بڑا بنائیں گے تاکہ زیادہ بھیک اس کا سکے. اس انداز میں میں نے عرض کیا کہ آج ہم اس عدم توازن اور پریشانی کا شکار. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول تو یہ ارشاد فرمایا, اور یہ اصول ہم اپنے گھروں میں بھی اپنائیں کہ جتنی آمدنی ہو اس کے مطابق اپنا بجٹ بنائیں. آپ نے فرمایا جو آدمی خرچ اور آمدنی میں توازن اختیار کرتا ہے تو اسے کبھی مفلسی نہیں اٹھانا پڑتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں نے عرض کیا کہ معاشی زندگی میں, تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول میں پہلے عرض کر چکا ہوں, دین اسلام کسی کی صلاحیتوں کو پامال نہیں کرتا, شخصی ملکیت کو تسلیم کرتا ہے. ایک آدمی تجارت کرتا ہے, اس کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے, سمجھ دے رکھی ہے, اور تجارت بھی تو ایک سائنس ہے نا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تجارت کرنے کا بڑا شوق تھا, لیکن جب بھی تجارت کرتے نقصان اٹھاتے, جب بھی تجارت کرتے نقصان, ان کے گھر والے تنگ آ گئے ان سے. حضور یہ رہتے بھی نہیں ہیں اور ان کو تجارت کرنی آتی بھی نہیں ہے, ہمیشہ نقصان اٹھاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور آپ نے فرمایا کہ تم ایسے کیا کرو, اگر تمہیں کوئی چیز خریدنی ہو, پسند آ جائے تو تم پسند کر لیا کرو,
اور پھر اس کے بعد انہیں کہا کرو اب مجھے 3 دن کا اختیار ہے، میں اپنے گھر والوں سے مشورہ کروں گا اور اس کے بعد میں اس معاملے کو فائنل کروں گا، 3 دن کی اس سے مہلت لے لیا کرو۔ شریعت میں اور بیع کی اصطلاح میں اس کو خیال شرط کہتے ہیں، اور پھر گھر والوں سے مشورہ کر لیا کرو، اور وہ اگر تمہیں رائے دے وہ چیز ٹھیک ہو تو پھر تجارت کر لیا کرو۔ تو بعض لوگوں کو تو سمجھ نہیں ہوتی، اور بعض لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ایک دمبا خرید کر لاؤ، اور 1 دینار دیا انہیں۔ صحابی گئے اور انہوں نے 1 دمبا خریدا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، دینار بھی واپس لے آئے اور 1 دمبا بھی۔ آپ نے کہا یہ کیسے؟ حضور میں نے 1 درہم یا دینار کا دمبا خریدا اور پھر منڈی میں 2 دینار کا بیچ دیا، پھر واپس 1 دینار کا خرید لیا، اور مجھے 1 دینار بھی بچ گیا، دمبا بھی بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سمجھ بوجھ کی تعریف کی۔ تو دین اسلام اگر کسی کے اندر صلاحیت ہے، صحابہ میں بڑے بڑے تاجر، فقہاء محدثین میں بڑے بڑے تاجر، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جن کے ہم مقلد ہیں، اتنے بڑے تاجر کپڑے کے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اتنی آمدنی کہ امام ابو حنیفہ نے فقہ کی تدوین کے لیے جو 500 علماء کی کمیٹی بنائی، 500 علماء کی، امام صاحب اپنی ذاتی جیب سے ان کو تنخواہیں دیتے تھے۔ صحابہ میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ بڑے تاجر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے تاجر، اور عبد الرحمن بن عوف ایسے تھے کہ مدینہ منورہ پہنچے ٹوٹے ٹوٹے، مکہ سے ہجرت کر کے بیوی گئی، بچہ گیا، مال گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے ساتھ ان کو جوڑ دیا، جو مہاجر اور انصاری کو آپ نے بھائی بھائی بنایا تھا، مواخات قائم کی تھی، ان کو ایک انصاری کے ساتھ جوڑا۔ وہ انصاری کہنے لگے عبد الرحمن بن عوف سے، یہ میرے باغ ہیں، آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں، یہ میرا مال ہے، آدھا آپ کا ہے آدھا میرا ہے، ہر چیز میں آدھا حصہ۔ عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے اللہ یہ چیزیں آپ کو مبارک کرے، مجھے ان کی ضرورت نہیں، آپ مجھے بازار کا راستہ بتائیں اور میں جا کر خود تجارت کروں، ہاتھ پاؤں ماروں۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے تھوڑا سا تجارت کی اور ان کو بہت نفع ہوا، اور پھر زندگی میں اتنا نفع ہوا کہ عبد الرحمن بن عوف نے جب دنیا چھوڑی 1 ارب 36 کروڑ درہم کا لقب ترکہ چھوڑا۔ 1 ارب 36، سارے صحابہ غریب نہیں تھے، ہاں 1 ارب 36 کروڑ درہم کا نقد ترکہ، اور فرمایا باقی مجھے نہیں پتا میرے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، میرے باغات کتنے ہیں، میرے مویشی کتنے ہیں، میری زمینیں کتنی ہیں، میرے کپڑے کتنے ہیں۔ کپڑے کے بھی بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر، بلکہ ان کا واقعہ آتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے کوئی چادر ہدیے میں آئی تھی، منقش چادر، آپ نے وہ چادر زیب تن کی ہوئی تھی۔ عبد الرحمن بن عوف دیکھ کر آئے حضور یہ چادر بڑی اچھی ہے، یہ چادر بڑی خوبصورت ہے، اس کے نقش و نگار بڑے اچھے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہارا کیا مطلب ہے، یہ چادر تمہیں دے دوں؟ صحابہ کی زبان اور دل کے فاصلے زیادہ نہیں تھے، آج ہم تو سامنے کچھ پیچھے کچھ، زبان پر کچھ، دل میں کچھ، ہمارے جیسا ہوتا کہ نہیں حضور میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں، لیکن عبد الرحمن بن عوف سے آپ نے پوچھا کیا مطلب ہے، تم چادر کی تاریخ تمہیں دے دوں؟ عرض کہ حضور بالکل یہی مطلب ہے کہ آپ کی چادر مجھے عنایت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں سب سے زیادہ سخی تھے، آپ نے وہ چادر اٹھائی اور انہیں دی۔ عبد الرحمن بن عوف چادر لے کر آئے، حضور میرے پاس چادروں کی کمی نہیں، یمنی چادروں اور ملکن چادروں کی کمی نہیں، میں تو کپڑے کا تاجر ہوں، یہ چادر میں نے اس لیے لی، یہ چادر آپ کی جسم مبارک کے ساتھ لگ گئی، میں اس چادر کو محفوظ رکھوں گا اور وصیت کروں گا اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے، اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ میں عرض کر رہا ہوں عبد الرحمن بن عوف تجارت کر رہے ہیں، اتنے بڑے تاجر، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے تاجر، دیگر بہت سارے صحابہ۔ تو دین اسلام نے، میں نے عرض کیا، تجارت سے بھی منع نہیں کیا اور نفع کمانے سے بھی منع نہیں کیا، شخصی ملکیت سے بھی منع نہیں کیا، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ دین اسلام نے اس کو بھی پسند نہیں کیا کہ ایک آدمی کو اوڑھنا بچھونا مال بنائے۔ حضرات صحابہ کرام کی دنیا کماتے تھے، ہم
کماتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ دنیا ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور دین ان کے دل میں ہوتا ہے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ دین ہمارے ہاتھ میں ہے اور دنیا ہمارے دل میں۔ دنیا ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، دین ان کے دل میں ہوتا تھا۔ جب دین اور دنیا کا موازنہ ہوتا، مقابلہ ہوتا، تو وہ دنیا کو چھوڑ کر دین کو لے کر آگے چلتا۔ دنیا چھوڑ دیتے اور دین کو لے کر آگے چلتا۔ یہی عبدالرحمن بن عوف ہجرت کر رہے ہیں، گھر والے مسلمان نہیں، ان کو پتہ چلا کہ جا رہے ہیں، بیوی کو سواری پر پیچھے بٹھا ہوا ہے، بچہ گود میں بٹھایا ہوا ہے، مال کی پوٹلی گود میں رکھی ہوئی ہے۔ سسرال والوں کو پتہ چلا، دوڑتے ہوئے آئے، جانا ہے تو خود جاؤ، بیٹی ہماری نہیں جائے گی۔ اپنے گھر والوں کو پتہ چلا، ایک بھائی دوڑتا ہوا، جانا ہے تو خود جاؤ، یہ بچہ ہماری اولاد ہے، یہ نہیں جائے گا، بچے کو لے جا۔ دوسرے بھائی کو پتہ چلا، دوڑتا ہوا آیا، جانا ہے تو خالی ہاتھ جاؤ، یہ سواری اور مال نہیں جائے گا، سواری بھی لے گیا، مال بھی لے گیا، بیوی بھی گئی، بچہ بھی گیا، سواری بھی گئی، مال بھی گیا۔ لیکن ہجرت کے جس عظیم سفر پہ عبدالرحمن روانہ ہو رہے تھے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، ایک قدم بھی۔ یہاں تو تبلیغ والے تبلیغ دیتے رہتے ہیں، 3 دن کے لیے نکلو، 3 دن کے لیے نکلو۔ ہاں 3 مہینے کی محنت کے بعد ایک آدمی 3 دن کے لیے تیار ہوتا ہے، پھر زور میں دیکھیں تو بھائی ملک صاحب راجہ جی گئے نہیں ہو، وہ تکیہ ہی نہیں ملا، جس تکیہ تو میں سودا نا وہ بڑا تلاش کی تھا، تکیہ ہی نہیں ملتا، کافی گھر والے کی کوشش کرتے ہیں، پھر نیدر نہیں آگے سے گیا تھا، پھر میں رہ ہی گیا، میں چلو پھر کے دے بعد دیکھا۔ آج ایسی چیزیں ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں، لیکن ان سب چیزوں کے جاننے کے بعد عبدالرحمن نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹایا، ہجرت کو سفر پہ پیدل روانہ ہو گئے، چلتے چلتے پیدل چلتے چلتے۔ غور کرو مدینے کا وہ سفر، آج لوگ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کر دورے تیرے ہوتے رہتے ہیں، ہائی وے اور بہترین سڑک پر ان کی ہڈیاں جواب دی جاتی ہیں۔ عبدالرحمن بن عوف پیدل چلتے چلتے ظہر کی نماز میں مسجد نبی میں پہنچے، ٹیک لگا کر ستون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلسل ننگے پاؤں پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں سے بھی خون جاری ہے، بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے ہونٹوں سے بھی خون جاری ہے۔ حضور تشریف لائے، عبدالرحمن کو دیکھا ہوا پایا، آپ نے فرمایا عبدالرحمن آ گئے؟ جی ہاں آ گیا۔ فرمایا کیسے آئے؟ عرض کرنے حضور سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں، اسے بھی ایمان بچا کے لایا ہوں، سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں، اسے بھی ایمان بچا کے لایا ہوں، بیوی بھی گئی، بچہ بھی گیا، مال بھی گیا، اسے بھی ایمان بچا کے لایا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا عبدالرحمن ایمان بچا کے لے آئے تو پھر تو سب کچھ بچا کے لے آئے۔ بچانے کی چیز تو میں نے عرض کیا، دنیا ہاتھ میں تھی، چھوڑ دی اور دین کو لے کر مدینہ منورہ چل پڑے۔ میں نے آج کیا، دنیا وہ بھی کماتے تھے، ہم بھی کماتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے، فرق ہے، اسی لیے کہتے ہیں نا الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان اور، پرواز ہے دونوں کی سی فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ شاہین اور کرگس چیل دونوں ایک ہی فضا میں اٹھتے ہیں نا، لیکن چیل اور کرگس مردار پہ گرتے ہیں، اور شاہین کی پرواز کیسی ہوتی ہے۔ صحابہ بھی کماتے تھے، ہم بھی کماتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا ان کا مقصد دنیا نہیں تھا، ان کا مقصد دین تھا، ان کا مقصد اللہ کی رضا تھی۔ دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے دنیا کماؤ، ضروریات کو پورا کرو، حلال روزی کماؤ، منافع بھی کماؤ، جائز نعمتیں اور آسائشیں بھی حاصل کرو، لیکن مقصد تمہارا آخرت ہو، مقصد تمہارا وہ وطن اصلی ہو۔ تم دنیا میں اس کام کے لیے بھیجے نہیں گئے، اس کو اپنا مقصد مت بناؤ، اس کو ضرورت بناؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقہ ہے، بچوں کے لیے بھی کچھ نہیں، میرے لیے بھی کچھ نہیں۔ حضرت علی باہر تشریف لے گئے یہودی کے باغ میں مزدوری کے لیے، اس نے کہا آپ کو یہ سے ڈول نکالیں، ہر ڈول کے بدلے میں آپ کو ایک کھجور دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی اور بڑے طاقتور تھے، جلدی جلدی چند ڈول نکالے اور مٹھی بھر کھجوریں ہو گئیں اور لے کر چل پڑے۔ اب یہودی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مسلمان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، اور وہ تو جیتا ہے یہودی، جیتا ہے زیستن برائے خوردن، جیتا ہے کھانے کے لیے، جیتا ہے کھانا، اور مسلمان کھاتا ہے جینے کے لیے۔
کہ چلو روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، ہم اس مقصد کے لیے کیا ہے، اس لیے نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا 4 آدمی کھانا کھا رہے تھے، حلوہ کھا رہے تھے، اتنا کھایا کہ ایک بھی مر گیا، پھر دوسرے نے بہت کھایا، دوسرا بھی مر گیا، پھر تیسرا بھی مر گیا، چوتھے نے رونا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا تم کیوں روتے؟ اس نے کہا ان کو نہیں رو رہا، ان کا وقت پورا تھا، یہ مر گئے، ان کو نہیں رو رہا، میں تو اس پر رو رہا ہوں کہ میں بھی تھوڑی دیر کے بعد مر جاؤں گا، حلوہ پھر بھی بچ جائے گا، میں اس پر رو رہا ہوں۔ تو آج ہم تو جیتے ہیں کھانے کے لیے، کھاتے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کھجوریں لے کر چل پڑے۔ یہودی نے کہا شاید مزدوری تھوڑی تھی اس لیے آپ چل پڑے، اب اگر آپ اور مزدوری کریں اب میں آپ کو ہر ڈول کے بدلے ایک مٹھی کھجوریں دوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو غلط سمجھا، میری ضرورت پوری ہو گئی، ہم دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے، پھر ضرورت پیش آئے گی پھر مزدوری کر لوں گا، باقی وقت میں آخرت کی تیاری میں لگاؤں گا، ہم دنیا میں اس کام کے لیے نہیں آئے۔ سمجھ آئے گا؟ دین اسلام نے کمانے سے منع نہیں کیا، لیکن آج جیسے کمائیاں ہماری زندگی کا مقصد بن گیا ہے، لڑائیاں ہیں تو اسی کے لیے، ناجائز قبضے ہیں تو اسی کے لیے، جھوٹے کاغذات ہیں تو اسی کے لیے، جھوٹی گواہیاں ہیں تو اسی کے لیے، مقدمے ہیں تو اسی کے لیے، دنیا ہی ہمارا مقصد بن گیا ہے۔ یہ دین اسلام کا مزاج نہیں، ورنہ حلال روزی سے منع نہیں کیا، اور اس کو صرف یہ منع نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی اور امانت کے ساتھ تجارت کرنے والا تاجر، اس کا حشر انبیاء اور صدیقین کے ساتھ۔ تو جہاں دین اسلام نے، غور سے سنیں، دین اسلام نے شخصی ملکیت کو تسلیم کیا ہے، تجارت کو بہترین پیشہ قرار دیا ہے، نفع کمانے کی اجازت دی ہے، حلال ذریعے سے روزی کمانے اور اپنے جسم پر ان نعمتوں کے اظہار کی بھی اجازت دی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے ایک آدمی آیا، بری حالت، پھٹے پرانے کپڑے اور بڑا گندا بال، جیسے زکوٰۃ کا سب سے زیادہ مستحق یہی ہو۔ آپ نے فرمایا تجھے یہ کیا ہو گیا؟ جی حضور اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے۔ فرمایا جب سب کچھ ہے تو اللہ کی اس نعمت کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اللہ کی نعمت دے رکھی اور حالتوں میں ایسی بڑھائی۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی لباس تکبر کی نیت سے نہ پہنے، اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے پہنے کہ اللہ نے مجھے نعمت دے رکھی ہے تاکہ میں اس کا شکر کروں۔ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے کوئی لباس نہ پہنے، کوئی اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے مکان نہ بنائے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے لباس پہنے گا اللہ قیامت کے دن اسے ذلت کا لباس پہنے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ہر حال میں آخرت کو پیش نظر رکھے، یہ دین اسلام کا مزاج ہے۔ تو حلال کمائی کے لیے اور تجارت کے لیے دین اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں، دین اسلام نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں تاکہ ان پابندیوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ کمائی کرے، اور وہ جو سرمایہ دارانہ نظام میں بے ہنگم قسم کا عدم توازن ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہو جاتی ہے اور غریب سے غریب تر اور امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، دین اسلام نے جو دولت کا پھیلاؤ ہے، جو فلو آف منی ہے، اس کو دین اسلام نے برقرار رکھا ہے۔ ادھر یہ صدقہ دو، ادھر یہ زکوٰۃ دو، ادھر یہ قربانی کرو، ادھر یہ صدقہ فطر ادا کرو، ادھر پھر ترغیب دی کہ تم آخرت کے لیے اپنا ذخیرہ جمع کرو، اللہ کے خزانے میں جمع کرو، نفلی صدقے بھی کرو تاکہ دولت کا ارتکاز نہ ہو، چند ہاتھوں میں دولت نہ رہ جائے، معاشرے میں عدم توازن پیدا نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہدایت۔ تجارت میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین پیشہ قرار دیا۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا نبیوں نے تجارت کی، نبیوں نے ملازمت کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مزدوری پر بکریاں چرائیں، آپ نے تجارت کی، دیگر انبیاء علیہ السلام نے مختلف صنعتوں میں کام کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بتائے تجارت کے تاکہ تمہاری یہ اگر ان اصولوں کی پابندی کی جائے گی اس میں برکت ہوگی اور یہ دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی، اور ان اصولوں کی پابندی نہیں کی جائے گی تو پھر وہ تجارت، ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین ہے وہ تاجر، کیا پیارا ارشاد ہے، فرمایا بہترین ہے وہ تاجر کہ جو جب بولے تو سچ بولے،
بولے تو سچ بولے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور کسی کو جب کوئی چیز دے تو پوری چیز دے، اور جب بیچے تو اپنی چیز کا عیب بتائے۔ کسی سے قرض، کسی کو قرض دینا، کسی کو رقم ادا کرنی ہو خریدنے کے بعد فوراً ادا کرے، کسی سے قرض لینا ہو تو لینے میں نرمی کرے، لینے میں کیا کرے؟ نرمی کرے، دینے میں فوری ادا کرے، جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تاجر بہترین تاجر ہے اور اس کا حشر انبیاء کے ساتھ۔ اور فرمایا دوسری طرف وہ تاجر جو اپنے چیز کے عیب کو چھپاتا ہے، اپنی چیز کے عیب کو چھپاتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ اگر سچی قسم بھی کھائے نا، جھوٹی قسم کو تو یمین غموس کہتے ہیں۔ غمس کا معنی ہوتا ہے غوطہ لگانا، یمین غموس کا مطلب یہ ہے جھوٹی قسم کھانے والا۔ اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو فرمایا اس کو اتنا گناہ ہوگا گویا یہ گناہ کے سمندر میں غوطے لگا ہے، اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ لیکن اگر سچی قسم بھی کھا رہا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی قسمیں بھی زیادہ مت کھاؤ، اللہ کے نام کی عظمت کو برقرار رکھو، چند ٹکوں کی خاطر بار بار اللہ کا نام استعمال نہ کرو کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، یہ کپڑا ٹھیک ہے اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ بات بات پر قسم کھانا اگر یہ سچی قسم ہو تو یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مال زیادہ بیچنے کے لیے قسمیں کھائے گا تو مال تو زیادہ بک جائے گا لیکن برکت چلی جائے گی، برکت چلی جائے گی۔ اور اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ برکت ہو، یعنی تھوڑے کام تھوڑی چیز میں زیادہ چیز مل جائے۔ اور فرمایا جو عیب کو چھپائے، آج جو آپ حضرات جانتے ہیں کس کس طریقے سے ایک چیز کے عیب کو چھپایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس تاجر نے اپنی چیز کے عیب کو چھپایا تو فرمایا وہ ہمیشہ اللہ کے غضب میں رہے، اللہ کے غضب۔ چند ٹکے تو آگے زیادہ عیب چیز کا چھپا کر چیز بیچ دی، لیکن ادھر سے رحمت نہیں آئی بلکہ کیا آ گیا؟ اللہ کا غضب۔ تو تمام ذرا جس سے معاملات میں خرابی پیدا ہو، اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع غرر سے منع فرمایا، دھوکے کی بیع سے، دھوکے کی بیع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کے پرندوں کی بیع جائز نہیں۔ آدمی کا یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں نا، ہاں ان میں سے 5 جو ہے وہ کبوتر میں تجھ پر کوئی بیچتا ہوں، اب یہ جائز نہیں، ایک اس کے قبضے میں نہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا دودھ کی بیع جب وہ گائے یا بھینس کے تھنوں میں ہو جائز نہیں۔ اس لیے کیوں جائز نہیں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ دودھ ہو ہی ویسی ہوا بھری ہو، اور ہاں اس کی جو وہ تھنوں کے اندر زیادہ دودھ نظر آ رہا ہو اور آدمی خریدنے والا یہ سمجھ رہا ہو کہ 15 کلو تو ہوگا، اور وہ 15 کلو کے پیسے اس کو دے دے اور نکلے وہ 2 کلو، تو اب جھگڑا ہوگا۔ یہ کہے گا کہ میں نے تو سمجھا تھا 15 کلو ہے، اس نے کہا میں نے کون سا تجھے کہا تھا، آپس میں جھگڑا ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باغ میں پھل ظاہر ہونے سے پہلے باغوں کی بیع جائز نہیں۔ آم کا باغ ہے اور اکثر عام طور پر آج کل باغوں کی بیع ہو جاتی ہے، ابھی پھل آئے ہی نہیں، خریدنے والا پودے دیکھ کر کہ یہ 1000 پودے ہیں اتنا پھل تو آئے گا اس میں، اور وہ سودا کر لیتے، ابھی پھل ظاہر ہی نہیں ہوا تو یہ ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ جو چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، مبی یعنی خریدی جانے والی چیز مجہول ہے، پتہ ہی نہیں ہے، خریدنے والا اندازہ کر رہا ہے کہ 500 من پھل ہوگا اور بعد میں وہ کسی آفت کا شکار ہو جاتا ہے، ہاں وہاں گولے پڑ جاتے ہیں اور آفت آ جاتی ہے اور وہاں سے 100 من بھی نہیں نکلتا اور اس نے دیے ہوئے 500 من کے پیسے، تو ظاہر ہے کہ جھگڑا ہوگا، آپ مفضی المناجت ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام بیوات سے منع فرمایا، اور پھر اس سے بھی کہ جس میں کہیں ذخیرہ اندوزی ہو یا طلب اور رسم میں عدم توازن پیدا ہو جائے۔ عرب میں یہ تھا کہ دیہات سے لوگ مال لاتے تھے شہر کی منڈیوں میں بیچنے کے لیے، تو جو منڈی کے تاجر ہوتے تھے شہر کے، وہ باہر نکل کر ان کے شہر میں پہنچنے سے پہلے ہی آگے جا کر ان سے خرید لیتے تھے،
ان کو تو شہر کا بھاؤ معلوم نہیں ہوتا تھا، اور یہ جا کر ان سے سستا خرید لیتے تھے، اور ان کہ تم کہاں جاؤ گے، شہر میں دھکے کھاتے رہو گے، ہاں تمہارے رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، ہم تم سے لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، ہم خود بیچتے ہیں کہ تم یہیں سے واپس چلے، اس طرح کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سے منع فرمایا، آپ نے فرمایا کوئی تاجر باہر جا کر ان کو اندھیرے میں رکھ کر ان سے مال نہ خریدے، کیوں؟ کیا ہوگا؟ وہ تو وہاں دے کر واپس چلے جائیں گے، اب یہ تو شہر میں ہے، اس کے پاس سٹور ہے، رکھنے کی جگہ بھی ہے، یہ ذخیرہ اندوزی کرے گا، اور پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ زیادہ نفع سے معروف ہو جائے گا، اس کو شہر کا بھاؤ معلوم نہیں تھا، کم قیمت پر اس کو دے کر چلا گیا، اور اس نے لا کر اس ضرورت نہیں جس نے ڈیمپ کر دیا، نتیجہ یہ ہوگا کہ ذخیرہ اندوزی کے نتیجے میں مصنوعی قلت پیدا ہو جائے گی، اور مصنوعی قلت کی وجہ سے جب طلب اور رسد کا عدم توازن ہو جاتا ہے، ایک چیز مارکیٹ میں کم ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوگا اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، اور ایک چیز زیادہ ہو جاتی ہے تو ریٹ اس کا نیچے چلا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، حضور آپ چیزوں کے ریٹ مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ هو المسر هو القابض هو الباسط هو الرازق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھاؤ اور ریٹ مقرر کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی رزق میں کشادگی بھی پیدا کرتا ہے، وہی تنگی بھی پیدا کرتا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، اور اس قدرت کے نظام میں اگر کوئی دخل دے، ناجائز ذخیرہ اندوزی کر لے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، فرمایا جب تک یہ مال رکھے رکھتا ہے یہ اللہ کے غضب میں رکھتا ہے۔ ایک تو ذخیرہ یہ ہے، اس چیز کی قلت نہیں ہے کہ وہ چیز عام بک رہی ہے، لیکن یہ جو موقع پر سیزن پر چیز خرید لیتا ہے کہ بعد میں وہ چیز ملے گی نہیں، چیز کی کوئی قلت نہیں ہے، وہ بازار میں وہ چیز عام ہے، تو ایسی ذخیرہ اندوزی تو جائز ہے۔ لیکن اگر چیز کی قلت ہے، لوگ اس کے لیے ترس رہے ہیں اور اس نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے اس لیے کہ میں جب زیادہ مہنگی ہوگی اس وقت نکالوں گا اور منہ مانگی قیمت لوں گا، تو شریعت نے اس کو جائز نہیں کرا۔ تو میں نے عرض کیا اصول یہ ہے جہاں ایک طرف کا منافع ہو اور دوسری طرف کا کیا ہو، نقصان ہو، یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر خرید و فروخت مت کرو، اور فرمایا اگر صحیح طریقے سے، ہاں صحیح، ایک بیچنے والا ہے، ایک خریدنے والا ہے، مشتری، بیچنے اور خریدنے والے اگر دیانتداری کے ساتھ تجارت کر رہے ہوں، یا کسی کاروبار میں دو شریک ہوں، پارٹنر ہوں، اور دونوں دیانتداری کے ساتھ، ہاں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیں، دیانتداری کے ساتھ تجارت کر رہے ہوں، میرے آقا نے فرمایا یہ دو حصہ دار ہیں، تیسرا ان کے ساتھ اللہ کی ذات ہے، قدم قدم پر انہیں اللہ کی مدد حاصل ہو، قدم قدم پر انہیں، اور اگر فرمایا ان میں سے کوئی ایک شریک بھی خیانت کرتا ہے پھر اللہ کی ذات بیچ میں نکل جاتی ہے۔ اللہ کی ذات کا بیچ میں سے نکل جانا ایسے ہے کہ گویا برکت نکل گئی، گویا برکت نکل گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کسی کی مجبوری سے مت فائدہ اٹھاؤ۔ آج جو سمجھا جاتا ہے کہ مجبور مل جائے نا گولڈن چانس ہے، کسی بیچارے کی بیوی کینسر کی مریض ہو گئی، کچھ نہیں ہے اس کے پاس، اور وہ اس کو زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یہ بیچارہ مکان بیچنا چاہتا ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ یہ مجبور ہے، اس کی بیوی بیمار ہے، یا کوئی اور مسئلہ اس کا ایسا ہو گیا، اب یہ کتنا بڑا حاجی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا تبلیغی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مولوی کیوں نہ ہو، پیر کیوں نہ ہو، ماتھے پر سجدے کے نشان کیوں نہ پڑے ہوئے ہیں، ہر سال اعتکاف مسجد نبوی میں کرنے والا، ایسا موقع مل جائے تو یہ بھی اس کی مجبوری پر ہاتھ صاف کر لیتا۔ لیکن صحابہ کا میں نے عرض کیا دنیا ان کے بولو دین ان کے دل میں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنے خادم کو بھیجا، جاؤ مارکیٹ سے میرے لیے گھوڑا خرید کر لاؤ۔ خادم گیا مارکیٹ سے گھوڑا خریدا، گھوڑا بھی لے آیا، مالک بھی ساتھ لے آیا، ان سے کہا حضور یہ مالک ہے، یہ گھوڑا ہے، 300 درہم میں میرا سودا ان کے ساتھ طے ہو گیا۔ حضرت حکیم رضی اللہ عنہ دیکھا اور مالک سے کہا تیرا گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے، بول تو تیرا گھوڑا زیادہ قیمت کا ہے، شاید کسی مجبوری کی وجہ سے کم قیمت پہ راضی ہو گیا ہے، میں تجھے 400 درہم دوں گا۔
اس نے کہا ٹھیک ہے میں تو 300 پر بھی راضی ہو گیا. پھر کہنے لگے اس سے بھی زیادہ قیمت ہے 500 دوں. پھر کہنے لگے اس سے بھی زیادہ قیمت ہے 600 دوں. کرتے کرتے 900 درہم پر جا کر رکے اور 900 درہم دے کر اس کو روانہ کیا. خادم کہا حضور کبھی خریدنے والے نے بھی قیمت بڑھائی ہے؟ یہ تو 300 درہم پر راضی ہو گیا تھا اور آپ نے اس کو 900 درہم دیے. وہ فرمانے کہ اس کا گھوڑا کتنی قیمت کا تھا، شاید یہ کسی مجبوری کی وجہ سے، شاید کسی کی مجبوری کی وجہ سے کم قیمت پر راضی ہو گئے. اور میں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی ہے کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، میں ہر مسلمان کی خیر خواہی. اور اس کی خیر خواہی یہ تھی کہ اس کے مال کی پوری قیمت دی جائے. دیکھو یہ ہے کہ دین دل میں اور دنیا. آج ہم جیسا کوئی آدمی جائے نا اور تو اور قربانی کا جانور ہی خریدنے کے لیے جائے اور بارش ہو گئی ہو اور کوئی دور کا آیا ہوا بیچارہ پھنسا ہوا ہو، واپس لے جانے کا جانور انتظام نہ ہو اور وہ ہمیں سستا دے دے، ہم چھلانگے لگاتے ہوئے آتے ہیں واپس کہتے ہیں بڑا سونا کام ہو گئی گھر والے کا ملتا کتوں ہے، وہ مجبور ہے دے کے چلا گیا. ساتھ ساتھ کہتے بھی ہیں کہ مجبور تھا دے کر، اور ہم نے اس کی مجبوری سے ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوا کہ ہم نے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر خرید و فروخت مت کرو. ہاں یہ ہے اس کی جو قیمت ہے پوری دو تاکہ اس کی مدد بھی ہو جائے اور اس چیز کی پوری قیمت بھی مل جائے، یہ تو جائز ہے. لیکن منع فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اونے پونے داموں اور کم درہم پر یہ چیز خریدنا، یہ چیز نہ خرید. تو میں عرض کر رہا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے خرید و فروخت کے مسائل کو بیان فرمایا، آپ نے رہنمائی فرمائی اور صحابہ نے تجارت کی. لیکن ہم تو اپنے لیے غنیمت موقع سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مال پڑا ہوا ہے اور چیز مل نہیں رہی، نایاب ہو گئی، صرف ہمارے پاس آ گئی ہو گئی ہے، اب ہم منہ مانگے قیمت وصول کریں. مدینہ منورہ میں کاٹ پڑ گیا، غلہ مل نہیں رہا تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی نبوت کے دوہرے دعوات شرم و حیا کے پیکر عثمان، انہوں نے تجارت کے لیے غلہ منگایا. 300 اونٹ غلے کے حضرت عثمان کے منگوائے ہوئے مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ میں ہلچل مچ گئی تاجروں میں کہ مدینے میں غلہ آ گیا. دوڑے ہوئے آئے عثمان رضی اللہ تعالی کے پاس، عثمان ہم آپ کو دگنا نفع دیں گے، بیچ دو. عثمان فرمانے کے مجھے سے زیادہ مل رہا ہے، کہنے کہ 4 گنا دیں گے. فرمانے کے مجھے زیادہ مل رہا ہے. 10 گنا دیں گے، کہنے کہ مجھے زیادہ مل رہا ہے. 20 گنا دیں گے، فرمانے کے مجھے زیادہ مل رہا ہے. 50 گنا دیں گے. عثمان فرمانے کے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. مدینہ کے تاجر طرف کے عرض کرنے لگے عثمان مدینہ کے تاجر میں ہم تجھے 10 گنا 20 گنا 50 گنا نفع کی پیشکش کر رہے ہیں، کون ہے جو تمہیں اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ حضرت عثمان فرمانے او مدینہ کے تاجروں، یہ میرا رب ہے جو مجھے 700 گنا دے رہا ہے، تم گواہ رہو میں نے یہ غلہ مدینہ کے غریبوں میں تقسیم کر دیا. غلے کو اونٹ بٹھائے اور سارے کا سارا غلہ مدینہ کے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیا. یہ تھی ان کی تجارت. اور میں نے عرض کیا ایسا تاجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بولے تو سچ بولے، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے، امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، پورا تولے اور بلکہ جھکتا ہوا تولے، چیز کے عیب کو ظاہر کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار تشریف لے گئے، ایک آدمی نے غلے کا ڈھیر لگایا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کے ڈھیر میں اپنا دست مبارک اندر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے ساتھ گیلا پن اور تری ظاہر ہوئی. آپ نے فرمایا یہ گیلا کیوں ہے؟ آج کبھی حضور رات کو بارش ہوئی تھی، اس غلے پر پڑ گئی، اوپر والا تو خشک ہو گیا اور نیچے والا گیلا رہ گیا. آپ نے فرمایا اس گیلے غلے کو تم نے اوپر کیوں نہیں کیا تاکہ آنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ غلہ گیلا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاجروں کو ہدایت دی. اور پھر یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دیکھا کہ ایک آدمی بازار کا جو عام ریٹ ہے اس سے بہت کم قیمت پر. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یا تو ریٹ بڑھاؤ یا ہمارے بازار سے اٹھ جاؤ. یہ کیا؟ اگرچہ چیز اس کی اپنی چیز جس قیمت پر دے اس کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، اس کو اجازت ہے، ناجائز نہیں ہے. تھوڑا نفع لے نہ لے جیسے بھی دے دے، اس کی اپنی چیز اس کو کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع فرمایا انتظامی مصلحت کی بنا پر، اور فرمایا اگر حکومت ایسا قانون بنائے، ایسا
پابندی کو قبول کرنا اور اختیار کرنا شرعاً بھی ضروری ہے۔ جیسے فقہا نے لکھا ہے اگر کسی جگہ پر ہیضے کی وبا پھیل جائے اور حکومت یہ پابندی لگا دے کہ خربوزہ نہیں کھانا، تو اب خربوزہ کھانا شرعاً بھی ناجائز ہو جائے گا۔ حکومت کی اس پابندی کو قبول کرنا ضروری ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مصلحت کی بنا پر، انتظامی مسئلے کی بنا پر کہ اگر یہ بہت کم ریٹ پر بیچے گا تو سارے لوگ اس کے پاس آئیں گے، اور جو بازار اور مارکیٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کا نقصان ہو جائے گا، ان کا کیا ہو جائے گا؟ نقصان ہو جائے گا، ان کے پاس جائے گا کوئی نہیں۔ تو آپ غور فرمائیں کہ دین اسلام اور شریعت نے تجارت میں کتنی رہنمائی کی اور کس انداز میں، اور پھر غلط ذریعے جو کمائی کے ہیں، جوا ہے، لاٹری ہے، سود ہے، انشورنس ہے، دیگر ملاوٹ ہے، جتنے غلط ذرائع ہیں آمدنی کے، شریعت نے ان کو حرام اور منع قرار دیا گیا ہے۔ اسی سلسلے میں انشاءاللہ کہ کون سے ذرائع ناجائز اور حرام ہیں، سود ہے، انشورنس ہے، لاٹری ہے، دیگر جتنے ذرائع ہیں، جوا ہے، ان سارے ذرائع کو شریعت نے حرام کیا ہے۔ تو کیوں حرام کیا ہے اور اس کے معاشرے پر اور معیشت پر کتنے مضر اثرات ہوتے ہیں، انشاءاللہ اس کو پھر بیان کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔